جی السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سید یاسر علی شاہ صاحب. شاہ صاحب کا انٹروڈکشن یہ ہے کہ شاہ صاحب ایک اینالسٹ ہیں، شاہ صاحب ایک صحافی ہیں، اور شاہ صاحب جو ہیں وہ استاد محترم ہیں. ایک پاکستانی بھی ہوں. پاکستانی کام میں سندھی زیادہ ہیں، اور ان کے جو ماموں ہیں بھائی یہ خطرناک پوزیشن پہ. تو آپ نے گیس کرنا ہے کہ کون سی پوزیشن پہ. میں نہیں بتا سکتا، کافی وہ کانفیڈینشیل ہے. اچھا، شاہ صاحب جو ہیں وہ ساتھ سی ایس ایس کے استاد ہیں، تو شاہ صاحب سے ہم سوال کریں گے سی ایس ایس والے. شاہ صاحب ہمیں بتائیں، دا پروپوزڈ اسلام آباد اکارڈ ریفلیکٹس پاکستان's attempt to reposition itself as a key diplomatic player in global geopolitics. Examine this statement in the context of the Iran-US war. What are the challenges and opportunities associated with Pakistan's mediation? یہ آپ نے واقعی یہ کر کے سوال نکال لیا میں نے کہا ذرا سی ایس ایس اسٹائل سوال دیں ہمیں ایران یو ایس وار کے اوپر. کلیریفائی کر دوں کہ میرا سی ایس ایس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں عام سا صحافی ہوں، اور میں جو ہے ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں کبھی کبھار. یہ سینئر ہیں ہمارے. آپ کلیریفیکیشن سب کو بتا، آپ کے ان کے اسٹوڈنٹ اگر دیکھ رہے ہیں تو آئی کامنٹ کر. جناب ہمارے ساتھ اسماعیل بھائی موجود ہیں. جناب ایک نامور صحافی ہیں، 2 چینلوں سے نکالے جا چکے ہیں. تو جن کی وجہ سے نکالے جا چکے ہیں ان کا ذکر میں نہیں کر سکتا. تو خیر، بات کرنی ہے اسلام آباد اکارڈ کے اوپر. جو مسائل ہم نے دیکھے ہیں، جناب اسماعیل بھائی آپ کا ٹیک لیتے ہیں سب سے پہلے اس بات کے اوپر. ڈسکشن کو کنٹینیو بھی کرنا ہے. اسلام آباد اکارڈ ہو رہا ہے، پاکستان کا ایک اہم کردار ہمیں ہوتے ہوئے نظر آتا ہے اس سارے مسئلے کے اندر. جنگ ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. مطلب پاکستان کے دور کے ویژن پہ اس پہ ذرا آپ اپنا کامنٹ تو کیجیے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا چیز بڑی ضروری ہے؟ آئی تھنک ایز اے کی پلیئر تو ہم بن کے ابھر رہے ہیں، کوئی دوسری رائے نہیں ہے. 2 چیزیں جن سے مجھے اختلافات ہیں. ایک تو یہ کہ ہم دور کی ایونٹس کے اوپر تو نظر رکھتے ہیں، جو ایکچوئل میں ہو رہا ہے اس کو اگنور کرتے ہیں. ملک میں آپ کے لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، یو اے ای کہ آپ نے پیسے واپس ادھر کیے ہیں، اور دوسری طرف یہ کہ آپ کی معیشت کا حال برا ہو رہا ہے. تو یعنی آپ ایک تو انٹرنل بھی اپنی نظر ثانی کریں لوگوں کے اوپر، لوگوں کے حالات بہت برے ہیں. دوسرا ایکسٹرنل فرنٹ پہ مجھے ایشو یہ ہے کہ جو پروپوزڈ سیز فائر کے اندر چیزیں ہیں، جو پلان ہے، وہ میری سمجھ سے باہر ہے. میں اگر ایران کی جگہ ہوں تو میں تو نہ مانوں. صحیح بات ہے. انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ اگر آپ جو ٹیمپرری سیز فائر کے اندر اگر آپ ہمیں دیں گے اسٹریٹ آف ہارمز کا کلوجر، تو ہم نہیں مانیں گے. میک سینس بھی یہی کرتا ہے. اتنا لانگ، اتنا ڈسٹرسٹ ہے. اس کے علاوہ آپ جو 15-20 دن ان کو مانگ رہے ہیں، کس بیسس پہ مانگ رہے ہیں؟ تو مجھے ریزن اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا وہی باتیں جو امریکہ کر رہا ہے. بیسیکلی امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے تھرو وہی ترلا ڈال رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے. پہلے وہ بڑے پوزیشن آف پاور سے کہہ رہا تھا کہ اپنی نیوکلیئر انریچمنٹ بند کرو اور اپنی سب کچھ کرو. اب وہ پاکستان کے ذریعے کروا رہا ہے. اور اس کے اندر جو ایک پوائنٹ اور بھی تھا کہ اپنی جو ان کی فروزن ایسٹس ہیں ان کو ریلیز کیا جائے گا. ہائیلی ان لائکلی. اور اگین وہی بات ہے کہ ٹرمپ صاحب بخلاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں. انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے تو جیٹس پہ جیٹس تباہ ہوتے جا رہے ہیں. اب پاکستان کو انکلوڈ کر لیں، شاید کچھ نہ کچھ بچت ہو جائے. مے بی ڈیو ٹو بینگ اے نیوکلیئر آرم اسٹیٹ پاکستان کی شاید ایران سن لے، جو کہ وچ از ویری ہائیلی ان لائکلی کہ اسٹیج پہ آ کے ایران شاید پاکستان کی سنے. بٹ اگین وہی بات ہے، سننا بنتا نہیں ہے. میں پتہ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ ایران کیوں نہ سنے. ایران چائنا اور رشیا کی وجہ سے نہ سنے. ایران اگر خود سننا بھی چاہے نا تو اس کو چائنا اور رشیا نہ سننے دیں. ابھی باہر تو میں خبریں آتی ہیں کہ چائنا وانٹس کی میڈیشن ہو، چائنا خود بھی کروا رہا ہے، تہران کو بھی کہہ رہا ہے، اسلام آباد کو بھی. لیکن کیوں کروائے گا؟ آپ اس کو لاجک کے لیے اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں، ایک گلوبل پاور ہے، اسٹیبلش پاور، ایک رائزنگ پاور ہے. رائزنگ پاور نے اگر اس کو اوور تھرو کرنا ہے تو اس سے بہتر بیٹل گراؤنڈ اس کو مل ہی نہیں سکتا جس میں وہ شیڈوز میں بیٹھا ہوا ہے. اگلی کی اکنامک جو پاور ہے وہ تباہ ہو رہی ہے، ملٹری مائٹ ہے وہ تباہ ہو رہی ہے، جو اس کا ایک نیریٹو تھا تو وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. اور آپ ایک بڑی مزے کی الائنسز ختم ہو رہی ہیں. وہ مزے کی بات آپ بتا رہے تھے پلازیبل ڈینائبلٹی والی، وہ آپ کا ایک بڑا اچھا پوائنٹ تھا. وہ بھی ذرا ویورز کو دوبارہ سے سنا. پلازیبل ڈینائبلٹی دونوں کے اوپر لگتی ہے، چائنا کے اوپر بھی لگتی ہے، رشیا کے. سو ماڈرن وارفیئر چلتا پلازیبل ڈینائبلٹی پہ. کوورٹ وارفیئر ہے، ساتھ پلازیبل ڈینائبلٹی ہے. اب ایگزامپل کے طور پہ میں کوٹ کرتا ہوں کہ 2019 کے اندر رشیا کے ساتھ ان کی S-400 ڈیل کی بات ہوئی تھی ایران کی، جس کو رشیا نے ڈینائی کیا تھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا ایران کو ایئر سپیریورٹی نہیں ملی. لیکن اچانک سے ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی 2 جنگوں کے اندر امریکہ کے اسرائیل کے ایئر کرافٹ کہہ لیے، وہ ایئر کرافٹ جو ہیں وہ آتے رہے یہاں پہ اور تباہ نہیں ہوئے. اچانک سے ہم نے دیکھا 24 سے 48 گھنٹے میں ان کے اتنے تیاری گر گئے. اچانک سے کیا چینج ہو گیا؟ تو اس کے اوپر جب میں نے ڈگ ان کرنے کی کوشش کی، ڈھونڈنے کی کوشش کی، تو کچھ رپورٹس یہ کلیم کرتی ہیں کہ S-400
جو کہ رشیا نے پہلے نہیں دیا ہوا تھا، اب وہ پہنچا دیا ایران کے پاس، جس کی وجہ سے وہ یہ ڈاؤن کر رہے ہیں جو یو ایس کے جیٹس ہیں، ورنہ تو آتے تھے گھومتے تھے گھوم کے چلے جاتے تھے، اتنی ان کی فلائٹس ہوئی ہیں. اب کیا ہوا کہ پائلٹ گرا، پائلٹ کو ریکور کرنے آئے ہیں، وہ ان کے ہیلی کاپٹر بھی کر رہے ہیں، ٹوماہاکس بھی جا رہے ہیں، F-35 بھی ہٹ ہو رہا ہے، اسٹیلتھ جیٹ ہے، F-15 گر رہا ہے، پورا تباہ ہو رہا ہے. کوئی وجہ تو ہوگی، کیونکہ پہلے بھی جو ایران کا ڈیفینس تھا اس میں ایک رشین میزلز ہی تھے اور ایرانین اپنی لوکل ٹیکنالوجی تھے، لوکلی مینوفیکچرڈ تھے، لیکن وہ اتنے زیادہ نہیں تھے، پرانے بنے ہوئے تھے تو وہ نہیں پکڑے جاتے تھے. اب وہ تباہ ہے. تو رشیا سے پوچھ بھی لیا، رشیا کہے گا نہیں جی ہمیں نہیں پتا. صحیح، وہ تو ڈینائی کرے گا، ظاہر سی بات ہے. وہ آپ ثابت انوالومنٹ کیسے کرے گا؟ کیوں آپ کو چائنا کا آپ کر لیں کہ وہ چائنا نے سوڈیم پرکلوریٹ دیا ہوا، ثابت کر لیں آپ، یا نہیں کر لیں. ایگزامپل اس کی کہ وہ آپ کو سپر سونک کروز میں تو چلو پبلکلی ڈیلنگ ہے، لیکن جو پیسے دینا ہے 140 ارب ہے، 400 ارب دوسرا ہے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا، ثابت کر. اور سب سے بڑی ضروری چیز ہمارے سامنے ہے کہ ایران نے کلیئرلی کہہ دیا کہ بھائی جان اگر آپ نے ہرمز سے کراس کرنا تو یوانس میں پیسے دیجیے. بالکل صحیح بات ہے. تو اس سے بہتر اور کیا چیز ہے؟ اور ایک مزے کی چیز ایران نے کہا کہ دیر از نو ریٹرننگ ٹو دا نارمل ایز بیفور، نیور بیفور. انہوں نے کہا ہم دیں گے نہیں. سر سمجھے نا ایک چیز، اور ایک طرف دو چوک پوائنٹس بڑے ترین، ایک یہ والا، دوسرا ریڈ سی والا. صحیح، دونوں ایران کے، ایک نہیں وہ باب المندب اسٹریٹ، باب المندب جی، ایک یہ ان کے پاس، دوسرا یمن کے حوثیز کے پاس. بالکل ایسے ہی ہے. تو کیا ضرورت پڑی؟ اب کیوں چائنا یا رشیا چاہیں گے کہ جنگ رک جائے؟ سر ان کی اکانومی چل رہی ہے، ان کی اکانومی فلرش کر رہی ہے، وہ خاموشی سے اس کو انجیکٹ کری جا رہے ہیں جو امریکہ کرتا تھا. بالکل صحیح. تو بیسیکلی مجھے لگتا ہے کہ دس از دا وی آر لیونگ ان این ایرا آف ورلڈ وار 3 آلریڈی، بٹ دا رولز ہیو بین ریورسڈ. جو پہلے یو ایس رول پلے کرتا تھا اس وہ چائنا کر رہا ہے. صحیح بات. اور وہی چیز ہے نا کہ if we watch out the role of China اور رشیا، ایون رشیا اس معاملے میں دیکھیں یوکرین وار کی وجہ سے آکوپائڈ بہت زیادہ ہے، تو وہ ڈائریکٹلی یہاں پہ آئے گا بھی نہیں. اس نے ایران کو ایک طرح سے پلیس کیا ہوا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ کے اندر ایک ڈس آرڈر کریٹ کرے تاکہ یو ایس ادھر بہت زیادہ بزی ہو جائے اور ادھر نہ آ سکے. اور ایون اگین ایک تھوڑی سی ڈفرنٹ بات یہاں پہ آتی ہے وتھ ریسپیکٹ ٹو چائنا، دیٹ از کہ جب بھی ہم کسی صدر کو امریکہ کے اندر آتے ہوئے دیکھتے تھے تو وہ سب سے پہلے انڈو پیسفک پالیسی آگے دیتا تھا، اور اس دفعہ ہم نے وہ دیکھی نہیں ہے انڈو پیسفک پالیسی، کیونکہ سال 2025 جنوری سے جیسے ہی ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر سائن کیا مڈل ایسٹ کے اندر جا کے چلا گیا. تو اوور آل یہ وہی آپ کی والی بات کی کنٹینیوشن کے اندر کہ امریکہ کو اس طریقے سے کنفیوز رکھ کے ورلڈ وار 3 کا ایک نیا جو ہے وہ ایک کائنڈ آف کوورٹ ورلڈ وار 3 رکھی گئی ہے تاکہ امریکہ ادھر بزی رہے اور رشیا اور چائنا اپنا کام کرتے جائیں. بالکل ایسے اور اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے. اور جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو پاکستان نے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے ایز اے ریجنل جیو پولیٹیکل میڈیٹر. تو بڑی اچھی بات ہے، بڑا اچھا آؤٹ لک ہے فارن پالیسی فرنٹ کے اوپر. انٹرنلی میرا خیال ہے لوگوں کو تھوڑا سا ڈسٹریکٹ کیا ہوا اس جنگ نے، ادروائز پیپل آر لٹل بٹ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. مطلب وہی بات تھوڑی دیر پہلے جو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ پاکستان کا کردار، مطلب ہمارا ویژن اتنا دور کا ہے، اتنا دور کا ویژن ہے کہ ہمیں قریب کی چیزیں نظر نہیں آتی. وہی بات سملر چیز کہ انٹرنلی اتنے مسائل ہیں ہم ان کو ریزالو نہیں کریں. اب مزے کی بات وہ تیل والی بات ہم دوبارہ سے اگر کریں تو ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی جان آپ کے پاس اجازت ہے، آپ بے شک اپنے انشورنس مہنگا ہے، برطانیہ کی جو کمپنی دیکھ رہی ہے، ایون اف انشورنس از مہنگا آپ کو پھر بھی اجازت ہے آپ تیل گزاریے، ایون اف آپ کی 88% نیڈ وہاں سے پوری ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ آ رہا ہے. جو ایکچوئل پرائز جو ہم ریسرچ کر کے دیکھ رہے تھے اس میں ہمیں یہی ملا تھا کہ پاکستان کے اندر آئیڈیلی جو قیمت ہونی چاہیے دیٹ شوڈ ناٹ بی مور دین 332 330 اس طرح سے. زیادتی کر رہے ہیں، ہماری زیادتی کر رہی ہے، لیوی لگانے کی فی الحال ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم ان چیزوں کو دیکھ نہیں رہے. انٹرنلی ڈیزل پہ زیرو ہے. ایگزیکٹلی ڈیزل جتنے آپ کے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ سیکٹرز ہیں جو ڈیزل پہ چل رہے ہیں ان پہ لیوی زیرو ہے، جو کہ پیٹرول جو ہے دے کے ان کو بھر رہا. ایگزیکٹلی. تو یہی بات ہے نا ہمارا مسئلہ کہ ہم دور کا ویژن اتنا رکھتے ہیں کہ ہم انٹرنلی کچھ نہیں دیکھ رہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ جناب ہم ان کا جھگڑا جو ہے وہ جنگ ختم کروائیں. ایون تو ہمارے اسپل اوور افیکٹس ہمارے اوپر ہیں، ہوں گے، دھیان رکھنا چاہیے، بٹ وہ دھیان رکھتے وقت آپ نے سوچا تھا پاکستان میڈیٹ کروا رہا ہو. مطلب حیرت کی بات. آپ سوچیں ابھی میں وی آن کھول کے پڑھ رہا تھا، وہاں پہ انہوں نے خبر چھاپی ہوئی، ان کے نا ہاتھ ٹوٹتے ہوں گے وہ ٹائپ کرتے ٹائپ، درد اٹھتی ہوگی. ہمارے بڑے پیارے انڈین دوست ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں لیکن وہ کیا سوچ کے ایڈیٹر نے ٹائپ کی ہوگی ہاں یہ خبر ڈالو، کیونکہ نکال ہی نہیں سکتے آپ خبر کہ پاکستان اسلام آباد ریکارڈ دے رہا ہے، میڈیٹ کروانے کی کوشش کر رہا ہے، پوائنٹس دے رہا ہے ایران کو، امریکہ کو. اور پیٹ ہیگسٹ از ایکسپیکٹڈ ٹو وزٹ پاکستان. جے ڈی وینس سے ساری رات گفتگو ہوئی ہے جی، عاصم منیر صاحب کی، ادھر راکچی سے ساری رات بات ہوئی ہے. واہ.
دیکھیے نا اسٹیو وٹکوف سے بھی رابطے قائم ہے, بات چیت ساتھ کر رہے ہیں جی. وہ بھی قانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں, اصل میں بات وہی ہے. ایسا بھی بہت لمبا ہے اچھا ہاتھ, وہ اسی لیے وہ بھارتی جو ہیں تھوڑے سے صحیح بات ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو وہی بات ہے, اگین پاکستان کے اندر آلریڈی مسائل چل رہے ہیں, ہم ان چیزوں کو چھوڑ کے ایون خیر تھوڑا سا اپرچونٹی کیا ہے پاکستان کے لیے. ہاں, یہی چیز مجھے ڈسکس کرنی تھی. ہم پاکستان کے لیے سب سے بڑی اپرچونٹی اس کے اندر یہ ہوگی کہ اف پاکستان سکسیزفلی میڈیٹس دس اکارڈ, ہمارے لیے مڈل ایسٹ کے اندر مکمل طور پہ سیاست کھل جائے گی, جو کہ تھوڑی ہمیں ڈپلیٹ ہوتے ہوئے SMDA کے بعد نظر آ رہی تھی. کیونکہ ہمارا SMDA تھا سعودیہ کے ساتھ, بٹ ہم نے اس طریقے سے ایکٹ اپون نہیں کیا تو سعودی خفا ہو گیا. مجھے لگتا ہے پرسنلی سعودی کے خفا ہونے کی وجہ سے UAE نے کہا کہ بھائی جان پیسے واپس دو, کیونکہ ٹیکنیکلی جو بات ہو رہی ہے ابھی اڑتی کچھ خبریں آ رہی ہیں چڑیا کے تھرو کہ جناب پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان اس جنگ کے دوران SMDA کے اوپر بات ہوئی اور پاکستان نے کہا کہ اپنا معاملہ خود دیکھیے فی الحال, جس کی وجہ سے عرب ممالک تھوڑا سا خفا ہیں پاکستان سے. تو مائٹ بی پاسبل اس جنگ کے بعد پاکستان کے لیے US ایک ری اوپننگ ان دا مڈل ایسٹ کر لے دوبارہ سے. اور وہی بات ایران, سعودی عربیہ, دونوں ممالک کے ساتھ پاکستان کے اچھے تعلقات, تو اگین پاکستان کی ریلیونس بہت زیادہ بڑھ جائے گی. بٹ مجھے ایک چیز کا ڈر ہے, اب ظاہر سی بات ہے اف پاکستان کا رول مڈل ایسٹ کے اندر اتنا زیادہ امریکہ کے ساتھ اتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, تو سینیریو یہ کائنڈ آف اسرائیل کی ریکگنیشن کا بن رہا ہے پاکستان کی طرف سے. اینڈ اف دس ہیپنس تو پھر آپ کو بھی پتہ ہے کہ ملک کے اندر کیا کیا ہو سکتا ہے. اب اس سارے کے بات تو یہ نہ کریں یار, اس سارے کے بات تو نہ کریں. امریکہ کی تو پاور, امریکہ از نو لانگر دی امیرکا وی نیو. تو اس کے بعد آ کے اسرائیل کی ریکگنیشن نہیں سر, آپ لڑ مر جائیں. پہلے تو آپ کوئی آج سے 2 مہینے پہلے بھی لاجک تھا نا کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ہم کیا کریں کیا نہ کریں. اب تو 2 مہینے میں ایران نے تباہی مچا دی امریکہ اسرائیل کی. سرکار سارا کچھ امریکہ چلاتا ہے. سینکشنز کی بات کریں امریکہ کے پاس اکانومی ہے, اسٹیٹس کی بات کریں مینلی ساری امریکہ کے پاس ہے. کل کو اگر ڈیل ہوتی ہے تو ایران بھی یہی کہہ رہا ہے سینکشنز ہٹا دیں گے, تو اگین ایران بھی امریکہ کے رحم و کرم پہ آنے کی بات کر رہا ہے, کیونکہ ڈالر انٹرنیشنل کرنسی ہے. ہاں وہ نہیں مانیں گے, بولو وہ نہیں مان سکتے. ایران نے ویسے یہ کہا ہوا ہے, ایران نے کہا ہوا ہے کہ بھائی جان اگر سینکشنز ہٹاؤ ہمارے لیے ٹرانزٹ جو ہمیں ٹیکسز ملیں گے اسٹریٹ آف ہرموز سے اس سے ریبلڈ کرواؤ, تو پھر ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. ایون اف ایران نے کہہ دیا اور لیٹ سے امریکہ مان جاتا ہے سینکشنز ہٹانے کے اوپر, تو ٹیکنیکلی بات وہی ہے کہ ایران اسی طرح امریکہ کے زیر شفقت آنے کی کوشش کر رہا ہے. ڈالر تو وہی بات ہے. حالانکہ یہ غلط ہوگا اگر یہ ہوتا ہے, اٹ ول بی ویری رانگ, بیکاز ایون دی یورپین کنٹریز جو ہیں وہ امریکہ کی شیڈو سے نکل رہی ہیں. اب تو بہت زیادہ واقعی نکل. اب جس طرح ایک تو نیٹو والا معاملہ تھا اور ان کے اپنی الائنسز کا معاملہ تھا اور ڈسٹرسٹ کا معاملہ تھا, اور اس کے اندر پھر ویسے کہتے ہیں کہ اٹ از ناٹ اے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ موو, لیکن فرانس کا اپنا سارا سونے کے ذخائر وہاں سے موو کرانا. اس کے بعد جرمنی کا بھی جو ان کا اسٹیٹ بینک ہے اس کو بھی پش کیا کہ آپ کریں, آپ کے بھی کوئی 30-40% وہاں پڑے ہوئے ہیں. فرانس تو سر ہی لے کے چلا گیا, انہوں نے کہا سر ہمیں تو بہتر ریٹ مل رہا تھا, ہم نے وہ نئی اس کے اندر چینج کر کے جو ماڈرن ہے وہ یورپ میں رکھوا دیا. مطلب بیسیکلی وہی بات ہے, امریکہ آؤٹ آف آپشنز, امریکہ کے پاس اور کچھ نہیں, امریکہ از آؤٹ آف آپشنز. بٹ یہی اگین یہ بات ہے کہ جب تک پیٹرو ڈالر موجود ہے پیٹرو یوان نہیں آ سکتا. تو پھر امریکہ چاہے جتنی 100 دفعہ آؤٹ آف آپشنز ہو جائے, الٹیمیٹ چیز اسی کے پاس جائے. وہ گھر صبح کا بولا شام کو گھر آ جاتا ہے, تو بولا نہیں کراتا, I don't know whatever it is, جو بھی ہے یہی ہے. تو اگین وہی بات ہے کہ امریکہ پیٹرو ڈالر جب تک موجود ہے تب تک چیز جہاں بھی جائے. فائنلی مجھے بتائیں, جانے سے پہلے ڈیڈ لائن ختم ہونے لگی ہے, جب یہ ہماری ویڈیو لگے گی ہو سکتا ہے اس کے بعد بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا, اور ڈیڈ لائن کا کیا ہونے جا رہا ہے؟ I don't think کہ ایران اس نیگوسیشنز میں ایز آف سونر, مجھے نہیں لگتا کہ بم مار دے گا ٹرمپ. بم نہیں مارے گا, وہ پاگل ہوگا اگر بم مارے گا. برج نہیں پھاڑے گا, نہیں وہ مشکل ہے, وہ ڈرپوک ہے, پاگل ہے. برج بھی نہیں پھاڑے گا, اور دوسرا الیکٹرک گریڈز بھی نہیں تباہ کرے گا. الیکٹرک گریڈز کے اوپر تھوڑی سی مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ حرکت کروا سکتا ہے, بٹ یہ کہ برجز وغیرہ اور بم شم مارنا اس پہ اتنا آگے نہیں جائے, کیونکہ اس سے بھی ڈر ہے کہ بھائی جان ہم نے کس سے پنگا لیا. ایران کو دیکھ تو لیا نا ٹرمپ نے, جہاز تباہ ہو گئے, رشیا ہے, چائنا ہے, اکیلا نہیں ہے رشیا. 25ویں امینڈمنٹ کے اطلاق کا بھی ایک آپشن پھر تو رکھیں ٹیبل کے اوپر. اگر یہ سب کچھ نہ ہوا تو دوسری چیز یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے ویسے. I think he will have to make a move. I think we are here. اور جنگ بھی جاری رہے گی. ہاں مجھے بھی یہ لگتا ہے آلموسٹ. لیکن وہی بات ہے اگین
کہ ایران کے پاس کیپیسٹی ہے ایک لانگر ٹرم وارفیئر کے لیے, اسے عادت بھی ہے, تو وہ کہتا ہے مجھے فرق نہیں پڑتا, ہاں مار دو, اسٹون ایجز میں دھکیل دو, وہ ایک الگ نہیں میٹر, ایران لڑے گا. سر بہت بہت شکریہ, تھینک یو, ماموں کو سلام دیجیے گا. بہت سارا آپ چینل سے کیوں نکالے گئے تھے, بہت سارا خیال رکھیے, اللہ حافظ. تھینک یو.